جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، 1 سال کل ہو جائے گا، 1 سال کل ہو جائے گا، 40,000 سے زائد فلسطینیوں کا قتل بنیامین نتنیاہو کی حکومت نے کیا، جس میں سے 10,000 بچے ہیں معصوم، جس میں سے 12,000 کے قریب خواتین ہیں، اور ان 40,000 کو چھوڑ کر 10,000 لوگ بلڈنگوں کے نیچے ابھی ہیں، بلڈنگز کے نیچے ہیں لوگ۔ میرے بھائی، یہ کیوں ان کو مارا جا رہا ہے؟ اس لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ مسجد اقصی القدس شریف کی، بیت المقدس مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ القدس ہمارا ہے، ہم اس کو آزاد کرا کر رکھیں گے۔ اسی لیے بنیامین نتنیاہو کی ظالم حکومت نے ان غریبوں کو، مظلوموں کو، ان بہادروں کو، 40,000 سے زیادہ کو جو مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے، بیت المقدس کی بازیابی کے لیے 75 سال سے لڑ رہے ہیں، 1 سال میں 40,000 سے زیادہ فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام اس شیطان بنیامین نتنیاہو نے کیا۔ میرے بھائی، جو کوئی بھی مسجد اقصی کے لیے اٹھ رہا ہے اس کو مارا جا رہا ہے، قتل کر دیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، یہ مسئلہ صرف سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، فلسطینیوں کا، یہ انصاف کا مسئلہ ہے، یہ ان کی خود مختاری کا مسئلہ ہے، یہ ان کی مملکت، ان کی زمین کا بھی مسئلہ ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے گا، عصبیت کی بات کرے گا، تو تم سراسر غلط ہو۔ مسجد اقصی مسلمانوں کی ہے، سنیوں کی بھی ہے، شیعوں کی بھی ہے۔ سنیوں میں اگر کوئی کہے گا کہ کیا یہ اہل حدیث کی ہے، کیا یہ تبلیغیوں کی ہے، کیا یہ دیوبندیوں کی ہے، کیا یہ بریلویوں کی ہے، کیا یہ صوفیوں کی ہے، ارے نہیں میرے بھائی، یہ سب کا ہے۔ اگر کوئی کہے گا کہ نہیں شیعوں میں خالی اثنا عشری کا ہے، نہیں، یہ اثنا عشریوں کا بھی مسئلہ ہے، یہ داؤدی سلیمانی بہروں کا بھی مسئلہ ہے، یہ اخباری شیعوں کا بھی مسئلہ ہے۔ کیوں یہ مسئلہ ہے؟ کیونکہ القدس شریف ہے، یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ کیوں ہمارے لیے اہمیت ہے؟ یہ اسلام کا تیسرا بڑا مقدس جگہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر گئے تھے، یہ وہ مسجد ہے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کو جماعت بنا کر نماز و امامت کی۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر حشر کا میدان بنے گا، یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر آب کعب کوثر وہاں سے لے کر مدینے تک ہوگا، یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس جگہ پر ہمیشہ اللہ اسے 40 قطب اور ابدال کو رکھے گا، جو دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجاہدین کی سرزمین ہے جو صبح قیامت تک باطل سے مقابلہ کرے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں کی ماں نے اپنی اولاد کی لاشوں کو دیکھ کر بھی کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ نے دین کے لیے اپنی اولاد کو قربان کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر باپ اپنے بچوں کی لاش اٹھا کر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ، میری اولاد آپ پر قربان، میں اپنی اولاد کو اس دین کی سربلندی کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ یہ وہ جگہ ہے مسلمانوں جہاں پر 75 سال سے مسلمانوں نے اپنا خون بہایا ہے، مگر اپنے پیشانیوں پر خوف یا اوف یا کسی بھی قسم کی پریشانی کو آنے نہیں دیا۔ ہم سلام کرتے ہیں اس سرزمین کے فلسطینیوں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے مجاہدین کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کی ماں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے نوجوانوں کو، ہم سلام کرتے ہیں وہاں کے ان معصوم بچوں کو جو آج رو رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تلاش کر رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان معصوم بچوں کو جو بھوک اور فاقے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جس کو طور سینین کی جگہ کہا گیا۔ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وہی جگہ ہے جہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو کامیاب اور کامران کرے گا۔ ارے ظالم شیطان بنیامین نتنیاہو،
تو اگر ایران میں اسماعیل ہنیا کو مار سکتا ہے اس جگہ پر تو تو نے 40,000 معصوم فلسطینیوں کو کیوں مارا؟ اگر تو نے بیروت میں ایک اس لیڈر کو مار دیا تو تو نے بیروت میں 12 لاکھ لوگوں کو بے گھر کیوں کیا؟ میں گیا تھا، سنو، نعرے لگائیں گے بعد میں، سنو ابھی، میں گیا تھا صبح میں نکل کر بیروت کو گیا. میں بتا رہا ہوں بیروت کے وہ جو وہاں کے لوگ ہیں وہ موت سے نہیں ڈرنے والے ہیں، وہ موت سے نہیں ڈرتے. یہ مغربی ممالک کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 40,000 فلسطینیوں کو مار کر 12 لاکھ ساؤتھ لیبنان اور ساؤتھ بیروت کے لوگوں کو بے گھر کر کے وہ ان پر غلبہ حاصل کریں گے، ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 15 مالہ بلڈنگ ہے، ڈیمالش ہو چکی ہے، لوگ اپنا سامان نکال رہے ہیں. کسی نے ان سے کہا کہ یہ ہندوستان سے آیا ہے تو میرے پاس آیا اور مجھے روتے ہوئے کہا کہ میرے بھائی مجھے معاف کر دینا. میں اس سے کہا کہ میرے بھائی آپ کی آنکھ میں آنسو کیوں ہیں؟ میرے آنکھ میں آنسو ہیں اتنی بربادی کو دیکھ کر. اس نے کہا کہ میرے دوست تم ہمارے مہمان ہو، ہم تمہیں کچھ بھی نہیں کھلا سکتے، کم سے کم یہ چائے تم پی لو اور بسکٹ کھا لو. جو لوگ اپنے گھروں کی بربادی کو دیکھ کر بھی اپنی مہمان نوازی کو نہیں بولتے، تم ان کو نہیں ختم کر سکتے ظالموں، تم ان کو ختم نہیں کر سکتے. ارے وہ لوگ موت سے محبت کرنے والے ہیں، یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ ظالم بنیامین نتنیاہو تو وہاں پر مار رہا ہے بیروت میں، تو فلسطینیوں کو مار رہا ہے. انشاءاللہ تعالی عن قریب میں بھی قدرت تیرا خاتمہ کرے گی، ان ظالموں کا اللہ خاتمہ کرے گا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے. دیکھو 40,000 سے زیادہ فلسطینی اپنی جان کو قربان کر چکے ہیں اور ایک ایک مرنے والے کے ماں باپ عالم اسلام کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، یہ مسئلہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا نہیں ہے، یہ مسئلہ مسجد اقصی کا ہے، بیت المقدس کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں، تم کم سے کم اپنے آنکھ میں آنسو لا کر اللہ سے دعا کرو ہمارے لیے کہ اللہ ہم کو ان ظالموں پر غلبہ عطا کر دے. تو نوجوانوں، کیا تم فلسطینیوں کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم فلسطینیوں کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم مسجد اقصی کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم بیت المقدس کے لیے دعا کرو گے؟ کیا تم ڈرو گے ظالموں سے؟ کیا تم ظالموں سے ڈرو گے؟ کیا تم موت سے ڈرو گے؟ تم اللہ سے ڈرو گے؟ تم اللہ سے ڈرو گے؟ تم کس سے محبت کرو گے؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے؟ تم کرو گے نا کملی والے سے محبت؟ ہم سب کریں گے نا، کیونکہ ہم ان کا صدقہ کھانے والے ہیں، ہم ان کا صدقہ کھانے والے ہیں. تو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہم بھارت کے ہمارے وزیر اعظم سے بھی کہہ رہے ہیں، موڈی جی یہ بنیامین نتنیاہو کو سمجھاؤ، سیز فائر کرو. 12-15 لاکھ فلسطینی بے گھر ہو گئے، مگر میں دیکھا ہوں ان کے حوصلوں کو، یہ موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں. اس سرزمین پر بسنے والے اگر ایک بچہ بھی ہوگا، سن لے بنیامین نتنیاہو، اگر ایک بچہ بھی رہے گا فلسطینی، وہ پتھر اٹھا کر کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.